بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل کی ولادت اور آب زمزم کا واقعہ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے نعمتوں سے نوازا تھا، جس میں بھیڑ بکری، باغات، کھیت وغیرہ تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کا ایک نمایاں حصہ گزار چکے تو آپ کے دل میں فرزند کی تمنا پیدا ہوئی۔ تب حضرت ابراہیم نے خدا سے دعا کی، پروردگار مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما جو نبوت اور رسالت کے کام میں میرا وارث بنے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی اور انہیں بی بی ہاجرہ کے بطن سے ایک نیک اور صالح اولاد عطا کی، جس کا عبرانی نام اشمعیل رکھا گیا، جو کثرت استعمال سے اسماعیل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو بے حد چاہتے تھے۔ انہیں کبھی اپنے کندھے پر اور کبھی اپنی آغوش میں بٹھا کر خوب پیار کرتے تھے۔ صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے ہاجرہ کے دل میں بھی بی بی سارہ کی طرف سے برتری اور فوقیت پیدا ہو گئی۔ چونکہ بی بی سارہ عورت ذات تھیں، ان سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ ان حالات کی روشنی میں بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہاجرہ کو کسی ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ آؤ جس جگہ کوئی آبادی نہ ہو۔ بی بی سارہ نے کہا، اے ابراہیم، ان ماں بیٹوں کو جلد ہماری نظروں سے اوجھل کر دو، میں انہیں دیکھ نہیں سکتی، ڈرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو خدا کی طرف سے میرے لیے عذاب کا سبب بنے۔ حضرت ابراہیم بی بی سارہ کی باتوں کو سن رہے تھے اور سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل نے کہا، سوچو نہیں، یہ جو کہتی ہیں کرو۔ حضرت ابراہیم نے بی بی سارہ کی باتوں پر عمل کیا اور جناب ہاجرہ کو اسماعیل سمیت، جن کی عمر اس وقت 2 سال کی تھی، لے کر ایک طرف کو چل پڑے۔ جبرائیل نے ان سے پوچھا، کہاں لیے جاتے ہو؟ کہا، کسی بے آب و گیا جنگل میں۔ پھر جبرائیل نے کہا، مکے کی طرف لے چلو، اس سے زیادہ ریتیلا اور پتھریلا جنگل اور کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم مکے کی طرف کو چل دیے۔ جبرائیل راستہ بتاتے تھے اور یہ لوگ راستہ چلتے جاتے تھے۔ چلتے چلتے جب ان کی سواری مقام زمزم پر پہنچی، جو اس وقت چٹیل میدان تھا، نہ اس جگہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ گھاس تھی، نہ انسان تھے، نہ اور کسی قسم کی آبادی تھی، تو جبرائیل نے کہا، بس اسی جگہ ان کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے جب جنگل کی حالت دیکھی اور انہیں معلوم ہوا کہ یہاں میلوں نہ آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سبزہ ہے، تو گھبرا اٹھے اور بولا، اے جبرائیل، ایسے بے آب و گیا جنگل میں کس طرح ان لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ جبرائیل نے کہا، گھبراؤ نہیں، انہیں خدا کے حوالے کر دو۔ جبرائیل کے کہنے سے حضرت ابراہیم کو تھوڑی تسلی تو ہوئی، لیکن فطرت انسانی کے تقاضے سے بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہو گئے، اے پالنے والے، اس بے آب و گیا وادی میں تیرے گھر کے پاس اپنی ذریت چھوڑے جاتا ہوں، خدا اب ان کا تو نگہبان ہے۔ حضرت ابراہیم دل پر پتھر رکھے ہوئے جو ہی اس مقام سے چلے، جناب ہاجرہ نے دوڑ کر دامن تھام لیا اور چلا کر روئیں اور کہا، اے ابراہیم، ہمیں اس چٹیل میدان میں، اس خوفناک جنگل میں، اس بے آب و گیا وادی میں کس پر چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ابھی وہ جواب نہ دینے پائے تھے کہ جناب ہاجرہ نے پھر سوال کیا کہ اے ابراہیم، یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو،
از خود کر رہے ہو یا خدا کا حکم ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، اے ہاجرہ، جو کچھ کر رہا ہوں یہ حکم خدا سے ہو رہا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا۔ یہ سن کر جناب ہاجرہ کو تسلی ہوئی اور انہوں نے کہا، رضیت باللہ ربًا حسبی اللہ وعلیہ توکلی، میں اس فرمان پر راضی ہوں، وہی میرے لیے کافی ہے اور اسی پر میرا توکل ہے۔ حضرت ابراہیم 3 یوم اس وادی میں قیام کرنے کے بعد جناب ہاجرہ سے رخصت ہوئے، جناب اسماعیل کو پیار کیا اور بچشم نم واپس ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر روانہ تو ہو گئے لیکن دل کو سکون نہیں تھا، راستے بھر میں آنسو بہاتے ہوئے چلتے رہے۔ حضرت ابراہیم کے چلے جانے کے بعد جناب ہاجرہ اس ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں جو انہوں نے جنگل میں اگایا تھا، اپنے بچوں کو لے کر وہیں ٹھہر گئیں۔ حضرت ابراہیم جس قدر پانی اور جتنا کھانا دے کر گئے تھے وہ سب کا سب ختم ہو گیا اور جناب ہاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ ماں بیٹے پر پیاس کا غلبہ ہوا اور یہ عالم ہو گیا کہ ہاجرہ اپنے بیٹے کو حالت نہ دیکھ سکیں، انتہائی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ بالآخر دوڑ کر کوہ صفا پر گئیں تاکہ وہاں سے نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کوئی آبادی ہے یا نہیں، اگر آبادی ہو تو پانی حاصل کرنے کی سعی کریں۔ جب کوہ صفا پر پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا تو فوراً واپس ہوئیں اور بچے پر ایک نگاہ حفاظت ڈال کر کوہ مروہ کی طرف چلیں۔ پانی کی طلب اور پیاس کی بے تابی جناب ہاجرہ کو دوڑا رہی تھی اور بچے کا خیال ان کے دماغ میں چکرا رہا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں دوڑ تو رہی تھیں لیکن یہ فکر بھی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی جنگلی جانور اذیت نہ پہنچائے، اسی لیے کچھ دور جاتیں اور واپس آ جاتیں۔ غرض کی کوہ مروہ پر پہنچیں، وہاں ادھر ادھر دوڑیں مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اسی دوران میں کچھ آوازیں کان میں آئیں مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ آپ کوہ مروہ سے واپس آ رہی تھیں کہ آپ کو اس مقام کی طرف شیر کی آواز محسوس ہوئی جس جگہ حضرت اسماعیل زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ جناب ہاجرہ اس آواز سے بےحد گھبرائیں اور دامن سمیٹ کر نہایت بے تابی میں بچے کی طرف دوڑیں۔ وہاں پہنچ کر قدرت خدا کا کیا تماشا دیکھا کہ ابراہیم جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اس جگہ چشمہ ابل رہا ہے۔ جناب ہاجرہ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب ہاجرہ چونکہ طلب آب کے لیے بین صفا و مروہ 7 مرتبہ دوڑی تھیں، اسی لیے حج کے موقع پر 7 مرتبہ سعی واجب قرار دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جناب ہاجرہ سیراب ہو گئیں اور بچے کو پانی پلا لیا تو اپنے مقام سے اٹھ کر چشمے کے قریب آئیں اور اپنا مشکیزہ بھرنا چاہا۔ جبرائیل نے کہا کہ پانی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی ہمیشہ رہے گا۔ پھر انہوں نے مٹی اور کنکڑی کے ذریعے سے پانی کو گھیر دیا۔ بظاہر ان کا خیال یہ تھا کہ بہہ کر پانی ضائع نہ ہو جائے، لیکن در حقیقت ان کے گھیرے دینے سے پانی بنیادی طور پر کنویں میں محدود رہ گیا، ورنہ بہت بڑا دریا بن کر دنیا کو سیراب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں، خدا ہاجرہ پر رحم کرے، وہ اگر آب زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں تو ہر طرف آئینہ چشمہ اور
روئے زمین پر بہتا اور یہ شیرین پانی پوری دنیا میں بہتا۔ جناب ہاجرہ ابھی چشمے کے قریب ہی کھڑی تھیں کہ ان کے کانوں میں یہ آواز آئی، اے ہاجرہ، پانی کا یہ چشمہ تیرے فرزند اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ تیرا یہ فرزند نبوت پر فائز ہوگا اور اس وقت بھی نبی ہے۔ اے ہاجرہ، یہ اپنے باپ کے ہمراہ میرا گھر کعبہ بنائے گا۔ یہ سن کر جناب ہاجرہ کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں اور وہ خوش ہو گئیں۔